اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ غیر مسلم، ان کو قرآن میں اتنی دلچسپی، ان کو قرآن کے بارے میں اتنے سوال، اور ہم تو قرآن والی قوم ہے، ہمیں یہ معجزہ دیا کیا ہے. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، آخری بات آپ سے کر رہا ہوں اب، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں پاکستان میں ہوں اور میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستان سے شدید محبت ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا. میں جتنا فیئر ہو سکتا ہوں فیئر ہو کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے جتنی دنیا دیکھی ہے، جتنے مختلف ملکوں کے مسلمانوں سے میں جا کے ملا ہوں، جتنا ٹیلنٹ اور جتنی ذہانت اور جتنا پوٹینشیل میں نے یہاں دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں بھی نہیں دیکھا. لیکن جتنا یہاں، کیسے سمجھاؤں، جتنا یہاں ویژن کی کمی ہے نا، ویژن کی کمی، صلاحیت ایسی کہ دنیا بدل دو، سوچ ایسی کہ کل سے آگے کی نہیں سوچ سکتے، سوچ آگے کے 3 گھنٹے کی. ہماری سوچ ہونی چاہیے اگلی صدی بدلنے کی، اگلے 10 سال بدلنے کی، دنیا بدلنے کی. اور اس کے لیے ہماری ذہنیت کو پختہ ہونا پڑے گا، بڑی بڑی سوچ کرنی پڑے گی. ہماری سوسائٹی میں ہوا یہ ہے، جو میرا اپنا جائزہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، ٹھیک ہے، میرا جائزہ مختصر ہے، میں نے یہاں بہت زیادہ وقت نہیں گزارا. میرا جائزہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی کے بڑے آئیڈیاز ہو نا، وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہو یا کرنا چاہتی ہو، تو اس کو روکنے والے کوئی دشمن نہیں چاہیے. اس کی اپنی فیملی، اس کا اپنا کلچر، یہ کیا باقی سب یہ کر رہے ہیں، تم بھی یہی کرو بس. تمہیں کوئی زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یا سارا پوٹینشل، سارا ٹیلنٹ، ساری کریٹیوٹی اس کو دبا کے اور پھر کوئی کسی طرح سے کھسک کے، وہ سارے دباؤ سے کھسک کے نکل آئے اور کچھ تھوڑا سا کر تو لے. اگر وہ ایک دفعہ کرے تو باقی سارے اس کی اتنی تنقید کیوں کہ چھوڑو یار، میں نہیں کرتا، رہنے دو، کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے ہی دیے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے، دی ہوئی قدرت، دی ہوئی استطاعت، اس کے خلاف ہم خود اب دشمن بن چکے ہیں. تو یہ چیز، اس چیز سے قرآن ہمیں لبریٹ کرتا ہے، اس سے ہمیں آزاد کرتا ہے. اور میری واقعی میں خواہش ہے کہ ہم جو، اس کی میں تلخ مثال بھی دے دوں، کچھ پاکستانی اوورسیز جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اوورسیز کوئی دولت کے خزانے نہیں بنے ہوئے کہ جا کے وہاں سب کو ایک وہ صندوق دیتے ہیں جس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں، یہ لے جی آپ پہنچ گئے امریکہ. امریکہ میں بھی ہوملس لوگ ہیں، امریکہ میں بھی غربت ہے، فاقے ہیں، امریکہ میں بھی مشکل ہے. یہاں پہ کوئی ہوتا ہو، مجھے ملے لوگ یہاں پہ، ڈاکٹر ہوتے تھے، پروفیسر ہوتے تھے، یونیورسٹی میں ہوتے تھے، بڑے رتبے پہ ہوتے تھے، وہاں سیکیورٹی گارڈ لگا ہوا ہے بندہ، وہاں گیس اسٹیشن پہ کام کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے وہاں کی. لیکن وہاں ہوا پتہ کیا ہے، وہاں پہ اگر آپ نے شروع سے بھی کام کرنا ہے نا، آپ کے رستے میں جو نفسیاتی رکاوٹیں ہیں نا، وہ نہیں ڈالی لوگوں نے. تو مشکلات کے باوجود ہمارے لوگ جیسی چیزیں وہاں اکمپلش کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں کر سکے. اس کی آپ کے حکومت کا مسئلہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ وہ کرپشن وہاں بھی ہے کافی حد تک، اور رکاوٹیں وہاں بھی ہیں. لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا کلچر بن چکا ہے. ہمارا کلچر ایسا ہے اور اس کلچر کو اب توڑنے کی ضرورت ہے. میری شدید دعا ہے کہ ہم سب قرآن سے ایک نئے سرے سے رشتہ تعلق کریں